اور جو سر وی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ ٹائم، تو وہ یہ بھی بیکاز آبویسلی ہیومن رائٹس وائلیشنز جو پاکستان میں ہوئی ہیں، جو الیکشنز جس طرح ہوئے ہیں، اس پہ بھی گفتگو ہوئی، اور ڈونلڈ لو نے ذکر بھی کیا ان چیزوں کا، ہیومن رائٹس وائلیشنز پہ ان سے سوال بھی پوچھا گیا، الیکشنز کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اگر اس کی انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہوئی تو اٹ کین ریٹارڈ دا ریلیشن شپ۔ کیا سر سچ مچ امریکہ کوئی آپ کے خیال میں دباؤ ڈالے گا پاکستان پہ، جو یہ جس قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، صحافیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، یا جو الیکشنز کے حوالے سے تنازع سامنے آیا ہے، ریزلٹس پہ ایک کنٹروورسی ہے؟ دیکھیں عارفہ، یہ ساری چیزیں تو ہمارے سامنے آیا ہے، جو الیکشن میں جو کچھ ہوا، جس طرح سے دھاندلی ہوئی، جس طرح کے جو ہے الیکشن سے تبدیل ہوئے، یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو سوالات ہیں، یہاں تو ہم سب اس پہ بات کرتے رہے، اور یہ یقینی طور پہ ہمارے لیے ایک بہت زیادہ سنگین مسئلہ ہے جس کو حل ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس پہ امریکہ کی سرٹیفکیٹ حاصل کی جائے۔ میرا خیال یہ مجھے خالی اس پہ لگتی ہے کہ جب ہم یہ ساری چیزوں کو بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے، اور جس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے، یہاں کے لوگوں نے کی طرف سے اٹھنا چاہیے، چاہے وہ قیدیوں کا مسئلہ ہو، خواتین کا مسئلہ ہو، یا جو ہے الیکشن کی ریگنگ کا مسئلہ ہو۔ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک عجیب سی غلامانہ ذہنیت ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے کامنٹ آیا تو اس کو ہم تالیاں بجاتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک وقت میں جب یہ کسی اور طرف سے جب ان کی مداخلت ہوتی ہے تو پھر جو ہے اس کے اوپر ایک طرح سے آوازیں بھی اٹھنی کرتی ہیں۔ دیکھیں امریکہ کی ایک ڈپلیسٹ پالیسی ہے ہیومن رائٹ کے حوالے سے، یہ جو ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ جس کو کہتے ہیں زائد صاحب، بٹ اس کا سر ایک یہ بھی اینگل ہے نا کہ بہت، کیونکہ یہاں گفتگو بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان پسند نہیں ہے، اس لیے جیسے بھی الیکشنز ہو وہ ایکسیپٹ کر لیں گے۔ سو دس از دا کانٹیکسٹ ان وچ وی آر لوکنگ ایٹ دس پرٹیکولر میٹنگ اور سیشن اور دا کامنٹس۔ دیکھیں یہ بات میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشن کے فوراً بعد بھی اسی قسم کی ایک جو کمیونیشل کمیٹی کی جو ایک بریفنگ ہوئی تھی کہہ لیں یا ہیئرنگ ہو گئی تھی، اس میں بھی یہ اس قسم کے سوالات ہوئے تھے، اور یہ جو ہے آپ کے مستقل یہ جو ہے امریکہ کی طرف سے بعض چیزوں پر اپنے کنسرن کا اظہار ہوتا رہا ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن جس فضا میں جو سیاسی فضا ہے اس میں اس کے متعلق بات کر رہا ہوں کہ کیا ہمارے لیے حرف آخر ہے کہ جو امریکہ کہہ رہا ہے، یہ ہمیں نظر خود نہیں آ رہا کہ جو یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں۔ یہ تمام چیز میں کہہ رہا ہوں سیاسی پارٹیوں کو یہ سمجھنا چاہیے، سیاسی پارٹیاں چاہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے ہو، پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو، یا پی ٹی آئی کی طرف سے ہو، یہ جو ہے میں اس پہ بات کر رہا تھا۔ اور دوسری طرف جہاں تک ہیومن رائٹس کا مسئلہ آتا ہے تو اگر امریکہ کی طرف سے یہ بات ہیومن رائٹس کی آتی ہے تو بات یہ ہے کہ ان مخصوص ممالک کے حوالے سے ضرور بات ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی، لیکن یہ کہ کیا ایبسولوٹ سینس اگر دیکھا ہے تو غزہ کے مسئلے پہ وہ ہیومن رائٹس کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک طرف چائنا کے جو مسئلے پہ، یوگر کے مسئلے پہ تو آواز اٹھائی جاتی ہے، لیکن اور ممالک جو ان کے الائز ہیں وہاں پہ اگر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو اس پہ آواز نہیں اٹھائی جاتی ہے۔ تو اس کا سارا مقصد ایک سیاسی مقصد ہوتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاسی طور پہ اس کا کوئی اثر اس ملک کی سیاست پہ پڑے گا یا اثرات پڑے گا۔ یہاں پہ اثر اسی وقت پڑ سکتا ہے کہ لوگ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں پہ لوگ اس کے خلاف ریزسٹنس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔